السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ بیسٹ کی بیوٹی تیمیم قسط نمبر 21۔ تو جناب کل میری رائٹر سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی ناول کافی چلے گا کیونکہ ہر جو کریکٹر آگے آگے آ رہے ہیں ان کی اپنی ایک کہانی ہے الگ سے، تو شاید وہ اس کو بتاتی ہیں نہیں بتاتی، لیکن ابھی کافی چلے گا یہ ناول۔ تو جیسے جیسے وہ لکھ رہی ہیں میں پوسٹ کرتی جاؤں گی۔ ابھی میرے پاس 2-3 ایپیسوڈس آ گئی ہیں جن کو میں ایزیلی کر سکتی ہوں، لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس دوران میں ہم لوگوں کو رائٹرز کی طرف سے اجازت ملی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم ان کے ناولس بھی ساتھ ساتھ لگاتے جائیں، تو ہم لوگ نیو ناولس جو ہیں وہ بھی سٹارٹ کریں گے۔ پچھلے جو کچھ چل رہے ہیں ان کے پر ویسا رسپانس نہیں آ رہا، لیکن جو ریڈرز ریڈ کر رہے ہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ریڈرز ہیں جو سائلنٹ ہے اور اپنی رائے کا بے شک نہ اظہار کریں لیکن پڑھتے ہیں، تو ہم ان کے لیے وہ جاری رکھیں گے۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ جو اچھے ناولس ہیں وہ ہم لوگ رکھ رہے ہیں۔ تو چلیے جی پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ مطیبہ نے جھک کر ایک اسٹوڈنٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا جو دیوار سے لگا بیٹھا تھا۔ ہاتھ دو۔ اس لڑکے نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے اس مہربان لڑکی کو دیکھا جو اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوئی تھی۔ اب دے بھی دو ہاتھ۔ اس نے ڈرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جس پر مطیبہ نے اسے کھینچ کر اٹھا لیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ صالح رحمان۔ اوہ صالح رحمان، وہ مسکرائی۔ خود کو کبھی بھی کمزور مت دکھاؤ۔ اگر تم یوں ہی ظلم کے خلاف خاموش رہے تو تمہاری ساتھ ایسا ہی ہر کوئی برا سلوک کرتا رہے گا۔ ظلم کے خلاف خاموش رہنے والا بھی ظالم ہی کہلاتا ہے، اس لیے ظلم پر خاموش رہنے کی بجائے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اور ظالم کا مقابلہ کرو، کیونکہ تم کسی کے غلام نہیں ہو۔ سمجھ آئی میری بات؟ صالح رحمان نے سر اسبات میں ہلایا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات؟ مطیبہ مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ، صالح رحمان آہستگی سے بولا۔ ارے کوئی بات نہیں یار، وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اوہو مطیبہ جمال، تم تو کمال ہو یار۔ کچھ اسٹوڈنٹس مطیبہ کو اس کے کام کو سراہنے کے لیے ڈیسک پہ جا کر اسے داد دینے لگے تو کچھ اس کی طرف ہارٹ بنا کر اسے دکھا رہے تھے، جس پر مطیبہ نے بھی جواب میں مسکرا کر اپنے سینے پر دایاں ہاتھ رکھا اور سر کو ہلکا سا جھکا کر ان کی داد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ سوتے ہوئے باران جہانگیر سے کہنے لگی۔ سنو، اس نے اس کی شرٹ کو 2 انگلیوں سے کھینچا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ باران جہانگیر نے سر اٹھا کر کہا۔ انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ مطیبہ اس کا رویہ نظر انداز کرتی مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ تھینک یو سو مچ۔ فار واٹ؟ باران جہانگیر نے کندھے اچکا کر پوچھا۔ اس سب کے لیے جو کچھ تم نے کیا، اور میں اس خوشی میں تم سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہوں۔ باران جہانگیر کبھی اس سے تو کبھی اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا، پھر اچانک ہی ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بلا شبہ کمال کی تھی۔ مطیبہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی کہ وہ ہنس کیوں رہا ہے۔ تم نے یہ خوش فہمی کیسے پال لی کہ میں نے وہ سب تمہارے لیے یا پھر اس لوزر اسٹوڈنٹ کے لیے کیا جو اپنا ڈیفینس کرنا نہیں جانتا؟ تو پھر تم نے وہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے میری نیند میں خلل ڈالا تھا، اور مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی میرے آرام میں خلل ڈالے۔ اور رہی دوستی کی بات، تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے دوستی کرنے کا۔ آئی ایم الون، میں اکیلا رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہ کہتا وہ دوبارہ سے ڈیسک پر منہ دے گیا۔ ہاں، مطیبہ کا تو منہ ہی کھل گیا تھا اس لڑکے کی اس بدتمیزی پر۔ اللہ اللہ، کتنا بدتمیز انسان ہے یہ۔ مطیبہ نے اپنے اس ہاتھ کو دیکھا جو اس نے اس کی طرف دوستی کے لیے بڑھایا تھا۔ مطیبہ نے اسی ہاتھ کا مکہ بنایا اور ڈیسک پر دے مارا۔ لڑکیوں سے تو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے، بدتمیز کہیں کا۔ میں ہی پاگل تھی جو اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا گئی۔ مطیبہ بڑبڑاتی رہی اور ڈیسک پر منہ دیے باران جہانگیر اس کی یہ بڑبڑاہٹ سنتا مسکرا دیا۔ ایشل مراد نے کیف حنین کو کال کی تھی۔ ہاں ہیلو، آئی ایم کیف حنین اسپیکنگ۔ آپ کون؟ ہاں ہیلو، ایشل مراد بات کریں۔ کون ایشل مراد؟ میں کسی ایشل مراد کو نہیں جانتا۔ سوری، رانگ نمبر۔ اس سے پہلے کہ کیف حنین اس کی کال کاٹتا ایشل جلدی سے بولو۔ رکو 1 منٹ، پہلے میری بات تو سنو۔ جلدی بولو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔
ایشر کو اس مغرور لڑکے پر شدید غصہ آیا تھا جسے بات کرنے کی تمیز تک نہیں تھی۔ اگر اپنا کام نہ ہوتا تو وہ اس کی یہ باتیں سنتی ہی نہیں۔ کیا کام ہے مجھ سے میڈم؟ جلدی بولو۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں چند دن پہلے کسی مطیبہ جمال احمد نامی لڑکی کی فوٹو سینڈ کرنے کا کہا تھا۔ یاد ہونا میں تمہیں؟ مجھے یاد نہیں، کیونکہ میں اپنے کلائنٹ کا کام کر کے بھول جاتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس کی بات کر رہی ہیں، سوری۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ کہو، کیا کام ہے؟ مجھے تم سے مل کر بات کرنی ہے۔ کہاں مل سکتے ہو تم؟ اس کی بات سنتا کیف حنین ہنس دیا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کوئی جوک سنایا ہے کیا؟ ایشر کو اس کی ہنسی سخت زہر لگی تھی جس پر وہ چڑ گئی تھی۔ میڈم، شاید آپ نے میرے بارے میں پوری شرائط نہیں پڑھی۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ کیف حنین بس موبائل فون پر ہی کام کے آرڈرز لیتا ہے۔ وہ روبرو کبھی بھی اپنے کلائنٹ سے بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ سب ہم اپنی سیفٹی کے لیے کرتے ہیں۔ کیونکہ میں کسی کی پرائیویسی میں گھس کر ان کی تصویریں لینے جیسا خطرناک کام کرتا ہوں تو میری جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے میں اپنی پہچان خفیہ رکھتا ہوں۔ دیکھو، میں تمہیں اس کے ڈبل پیسے دوں گی اگر جو تم مجھ سے ملنے روبرو آئے تو۔ ایک بہت ہی ضروری کام ہے جو میں تم سے کروانا چاہتی ہوں۔ تمہیں پیسے بہت پسند ہے نا؟ میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی اس کام کے لیے۔ کیا خیال ہے پھر؟ مل رہے ہو تم؟ ایشن مراد کیف حنین کو پیسوں کا لالچ دیتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتا وہ تنزن بولا، تمہارے پیسے گئے تیل لینے۔ پیسوں کا بتا کر تم مجھے کیا بتانا چاہتی ہو کہ میں کوئی معمولی انسان ہوں جو پیسوں کا بتا کر تم میرے منہ سے کتے کی طرح رال ٹپکواؤ گی؟ تو یہ بھول ہے تمہاری۔ میرا ایک سٹینڈرڈ اور لیول ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اور آئندہ تمیز سے بات کرنا میرے ساتھ مس ایکس وائی زیڈ۔ میرا نام ایشر مراد ہے، نہ کہ ایکس وائی زیڈ۔ ہاں واٹ ایور، جو بھی ہے، میری بلا سے بھاڑ میں جائے تمہارا نام۔ تمہیں جو بھی کام ہے وہ مجھے فون پر بتا دو، ورنہ اپنا راستہ ناپو، کیونکہ میں تم سے روبرو ملنے سے نہیں رہا، اس لیے گڈ بائے۔ یہ کہتا کیف حنین کھڑاک سے اس کی کال کاٹ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کرائے کا گنڈا! اس نے میرا یعنی ایشر مراد کا فون کاٹ دیا۔ ہمت بھی کیسے اس 2 ٹکے کے گنڈے لڑکے کی! کاش کہ تم اس وقت میرے سامنے ہوتے گنڈے کہیں کے، منہ بگاڑ کے رکھ دیتی میں تمہارا۔ نہ جانے اس گنڈے کو گھمنڈ کس چیز کا ہے۔ ایشر مراد کیف حنین پر تاؤ کھاتی اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ قدرت کاظمی اور ان کی اہلیہ سارا کاظمی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی روہیل کاظمی بھی وہاں چلا آیا۔ ہائے ڈیڈ، ہائے موم۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہائے، کیسے ہو روہیل؟ یس موم، آئی ایم فائن۔ سارا کاظمی کی نگاہ اچانک ہی اس کے زخمی چہرے پر پڑی تھی۔ روہیل، یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ کیا کسی نے مارا ہے تمہیں؟ ماں کی بات سن کر روہیل، جو کہ کب سے خدا خدا کر رہا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کی یا ماں یا باپ کی نظر نہ پڑا، بالآخر اس کی ماں نے اسے پوچھ ہی لیا تھا۔ سارا کاظمی کی بات سنتا قدرت کاظمی، جس نے پینے کے لیے جوس کا گلاس اٹھایا تھا، اس نے بھی سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا گال سوج چکا تھا، ہونٹ بھی دائیں جانب سے پھٹا ہوا تھا، شاید کسی نے بہت بے دردی سے اسے مارا تھا۔ روہیل یوں باپ کو خود کو دیکھتا پا کر خوفزدہ ہو گیا۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اور کس نے کیا تمہارے ساتھ یہ سب؟ بالآخر وہی سوال کیا گیا جس سے وہ بچنا چاہ رہا تھا۔ قدرت کاظمی کی آنکھوں میں شعلے برسنے لگے تھے۔ کس نے مارا ہے تمہیں؟ وہ روہیل ہکلایا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا؟ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، جواب دو، قدرت کاظمی چلائے، جس پر روہیل ڈر گیا۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ کس نے ہمت کی قدرت کاظمی کے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ نام بتاؤ مجھے اس کا۔ بہران جہانگیر نام ہے اس کا، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ کیوں مارا ہے اس نے تمہیں؟ ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس پر قدرت کاظمی کی پکڑ سخت ہوئی تھی۔ وہ ڈیڈ، میں نے ایک لڑکے کو مارا تھا، اس لیے۔ اس نے قدرت کاظمی کے بیٹے کو مارا اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا؟ وہ ڈیڈ، اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ کیسی دھمکی؟ وہ ڈیڈ، وہ روہیل ڈر رہا تھا کہ وہ اب کیا کہے۔ میں نے کہا کیسی دھمکی؟ بتاؤ، قدرت کاظمی چلائے تو روہیل نے چھٹ سے اپنا موبائل فون کی گیلری اوپن کی اور اپنے باپ کو وہ تصویریں دکھانے لگا اور ساتھ میں بہران جہانگیر کی دھمکی بھی سنائی۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ قدرت کاظمی کو دھمکی دے؟ اس کے ساتھ ہی روہیل کی وہ نازیبہ تصاویر دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ انہوں نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس پوری قوت کے ساتھ روہیل کاظمی کی طرف اچھالا۔
روہیل کاظمی شاید پہلے ہی اس حملے کے لیے تیار تھا، اس لیے فوراً سے اپنا سر جھکا لیا اور گلاس اس کے پاس سے ہوتا ہوا دیوار پر جا لگا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ روہیل کاظمی کے ساتھ ساتھ کاظمی نے بھی قدرت کاظمی کو اتنے سخت غصے میں دیکھ کر اپنا سانس تک روک لیا تھا۔ وہ دونوں ہی قدرت کاظمی کے غصے سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ جب غصے میں آتا تھا تو وہ کسی کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ خود کا بچاؤ کرنے کے باوجود بھی ایک کانچ اڑتا ہوا روہیل کاظمی کے گال پر لگا اور اسے زخمی کر گیا۔ اس کے گال سے خون بہنے لگا۔ قدرت کاظمی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اب وہ روہیل کی طرف بڑھنے لگی۔ روہیل اپنے باپ کو یوں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور نامحسوس طریقے سے وہ ڈرتے ڈرتے قدم بقدم پیچھے کو ہونے لگا، کیونکہ اسے اپنے باپ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ قدرت کاظمی اس کے پاس آئے اور اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ایک عام سا لڑکا تمہیں اتنا مار پیٹ کر گیا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تم خود کو قدرت کاظمی کا بیٹا کہتے ہو۔ تم تو میرے ملازم کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ اسی لیے مجھے تم پر غصہ آتا ہے کہ تم ایک بزدل انسان ہو اور مجھے بزدل انسانوں سے سخت نفرت ہے۔ مجھے ایسا بیٹا چاہیے تھا جو بالکل مجھ پر چاہتا، لیکن نہیں، تم تو ٹھہرے ایک نمبر کے بزدل انسان اور تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ سوری ڈیڈ، مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ روہیل اپنے باپ کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ میں انسان کو بار بار موقع نہیں دیتا۔ تمہیں ایک موقع دیا تھا، لیکن تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی تم سدھرے۔ ایسی غلطی کرتی ہیں کیوں ہو جس پر تمہیں پچھتاوا ہو؟ قدرت کاظمی نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر پیر در پیر تھپڑ مارنے لگا۔ ڈیڈ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، پلیز ڈیڈ مت ماریں ڈیڈ۔ لیکن قدرت کاظمی پر اس کی چیخوں پکار کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ برابر اسے بے دردی سے مارتے رہے۔ ہنی کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے پلیز ہنی۔ سارا کاظمی بیٹے کو یوں پٹتے دیکھ کر قدرت کاظمی کے پاس بھاگ کر آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ دور رہو مجھ سے، اور خبردار جو تم نے میرے کام میں مداخلت بھی کی تو۔ قدرت کاظمی نے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنے بازو چھڑا کر دھاڑے، جس پر سارا کاظمی ڈر کر پیچھے کو ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت قدرت کاظمی کافی غصے میں تھے۔ سارا کاظمی خاموشی سے پیچھے کو ہو گئی تھی۔ روہیل کاظمی کے ہونٹوں اور ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ قدرت صاحب نے اسے اتنا مارا تھا کہ اب اس میں اپنے بچاؤ کے لیے طاقت بھی نہیں بچی تھی۔ وہ ادموا ہو چکا تھا۔ جب قدرت کاظمی خود ہی تھک گیا تو اسے دیوار کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولے، شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ تم تو میرا بیٹا کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ تم جیسا بزدل میرا خون ہو ہی نہیں سکتا۔ قدرت کاظمی اسے دیکھ کر حقارت سے کہتے وہاں سے چلے گئے۔ روہیل دیوار سے لگا بیٹھا تھا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسے کبھی کبھار اپنے باپ سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی، اور یہ وقت بھی ویسا ہی تھا۔ سارا کاظمی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میرا بچہ، تمہیں زیادہ تو نہیں لگی نا؟ تم ایسا کام آخر کرتے ہی کیوں ہو جس کی وجہ سے تمہارے ڈیڈ کو غصہ آتا ہے؟ آخر تم ویسا کیوں نہیں کرتے جیسے تمہارے ڈیڈ تمہیں کرنے کا کہتے ہیں؟ آخر کب عقل آئے گی تمہیں؟ روہیل کاظمی نے زخمی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ سارا اپنے اسٹالر سے اس کا خون صاف کرنے تو روہیل نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں خود سے دور کر دیا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی یہ جھوٹی ہمدردی۔ آپ دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ آپ لوگوں کو صرف اپنے اسٹیٹس سے پیار ہے، مجھ سے نہیں۔ میں گیا بھاڑ میں، دور رہیں مجھ سے۔ یہ کہتا وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج کی رات اس نے رو کر ہی گزارنی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسا بچہ تھا جو لوگوں کی نگاہوں میں بہت خوش قسمت تھا کہ وہ قدرت کاظمی کا بیٹا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہی اس کے لیے ہر روز عذاب بنتا تھا۔ وہ تو بس ہمیشہ لوگوں کو خوش ہونے کا دکھاوا کرتا تھا، لیکن اصل تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی محبت اور توجہ کو پانے کے لیے تڑپتا آیا تھا۔ وہ دونوں بس اسے دولت کا عیش و آرام دیتے تھے، کبھی اسے اپنی محبت دی ہی نہیں تھی، اس لیے وہ اندر ہی اندر مر جاتا تھا۔ قدرت کاظمی کا اس وقت غصے سے برا حال تھا۔ انہوں نے کال کر کے کاشف کو، جو کہ روہیل کا دوست تھا، اسے گھر بلایا۔ وہ اسٹڈی روم میں موجود تھے اور کاشف ان کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ قدرت کاظمی رولنگ چیئر پر ٹیک لگائے اعلیٰ برانڈ کے سگار منہ سے لگائے گہرا کش لگاتے ہوئے کاشف سے مخاطب ہوئے، یہ باران جہانگیر کون ہے؟ مجھے ذرا اس کے بارے میں بتاؤ تو صحیح۔ آخر کس میں اتنی ہمت آ گئی ہے جو اس نے قدرت کاظمی کے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی جسارت کی، اور ساتھ میں مجھے یعنی قدرت کاظمی کو دھمکی بھی دے ڈالی؟ کاشف اسے باران جہانگیر کے بارے میں بتانے لگا۔ سر، وہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، اس کے پاس ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے،
اس سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ سننے میں یہی آیا ہے کہ وہ شاید کسی مافیا کا آدمی ہے۔ اس کے کچھ بندے ہیں جو اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو وہ پھر آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے پاس آپ کے خلاف ثبوت ہیں جنہیں وہ میڈیا کے ذریعے پبلک والوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ وہ بہت خطرناک لڑکا ہے انکل۔ اس سے لڑنا آسان نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ اس نے اپنے خلاف وہ سب کچھ میڈیا پر ڈال دیا تو الیکشن میں آپ کے لیے یہ خطرہ بن سکتے ہیں۔ قدرت کاظمی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ شاید مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، کاشف اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ انکل میری بات مانے تو فی الحال کچھ بھی نہ کریں، ورنہ وہ لڑکا بدلے میں آپ کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے جو کہ اپنے ووٹ بینک پر اثر ڈال سکتا ہے۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قدرت کاظمی نے ان سے صلاح مانگی۔ انکل میری بات مانے تو فی الحال کوئی ایکشن نہ لیں جب تک کہ آپ الیکشن نہیں جیت جاتے۔ ویسے انکل اس سب کی اصل جڑ وہ لڑکی تھی، اسی کی وجہ سے ہی وہ شروع ہوا تھا۔ کون لڑکی؟ ایک نیو اسٹوڈنٹ ہے، آج ہی آئی تھی۔ اسی نے ہی روہیل کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور وہیں سے بات بگڑی تھی۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ وہ روہیل کاظمی کے بیٹے کے خلاف یہ سب کرے۔ اب تو اسے سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ ویسے انکل وہ کوئی لڑکی معمولی لڑکی نہیں ہے، وہ معروف بزنس مین حداد عبداللہ کی چھوٹی بہو ہے۔ اچھا؟ قدرت کاظمی کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر وہ ہنس دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا عجیب اتفاق ہے۔ میرے سارے دشمن اب پھر سے میرے خلاف اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ انہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ میں اس لڑکی کو سبق سکھائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ سنو کاشف۔ جی انکل۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ جی انکل حکم کریں۔ وہ مؤدب سا گویا ہوا۔ تمہیں اس لڑکی کو ڈرانا ہوگا اور یہی اس کی سزا ہوگی، تاکہ اس کے دل میں قدرت کاظمی کا ڈر بیٹھ جائے۔ میں سمجھا نہیں انکل، مجھے کیا کرنا ہے؟ قدرت کاظمی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئے۔ تم اس لڑکی کو بس ڈرانا ہے تاکہ وہ ڈر جائے اور آئندہ ایسی جرت بھی نہ کر سکے۔ میں سمجھ گیا انکل، کاشف مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ مجھے تم سے اسی بات کی ہی توقع تھی، کاش کے روہیل کی جگہ تم میرے بیٹے ہوتے۔ کاشف اس کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ بہت شکریہ انکل، کیا میں جاؤں؟ کاشف نے اجازت مانگی۔ ایک منٹ، قدرت کاظمی نے میز کی دراز سے خاکی لفافہ نکال کر ٹیبل پر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ لو، چھوٹی سی رقم ہے، رکھ لو، کام آئے گی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے انکل، رکھ لو، تکلف میں مت پڑو، یہ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، تمہارے انکل کی طرف سے۔ اٹھاؤ اسے۔ کاشف نے ڈرتے ہوئے وہ لفافہ اٹھا لیا۔ بہت بہت شکریہ انکل۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ جی انکل۔ کاشف وہاں سے چلا گیا اور سگار کا گہرا کش لیتا قدرت کاظمی کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ اب آئے گا مزہ۔ ویسے بھی اس حداد عبداللہ سے تو میرے کئی حساب نکلتے ہیں۔ چلو، حداد نہ صحیح، اس کی بہو ہی صحیح۔ وہ ہنس دیا۔ ملک کی معروف کمپنی QRY کے مالک کیسر رضا یامین نے ایک بہت بڑا اعلان کر کے سب کو ہی حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنی اکلوتی نک چڑی بیٹی سوہا کیسر یامین کا رشتہ اپنی کمپنی کے ایک عام سے امپلائی شاذر غفاری کے ساتھ طے کر کے سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ بھلا سوہا جیسی مغرور اور نک چڑی لڑکی ایک عام سے لڑکی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ لڑکی جو جوتے بھی اپنے پسند کے لیتی تھی، تو کچھ اپنی زندگی کا لائف پارٹنر ایک عام سے امپلائی کو چن لیا، اور یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے صبح سے ہی خبر بریکنگ نیوز بنی ہوئی تھی۔ سبھی اس پر تبصرے کر رہے تھے کہ آخر اتنی بڑی کمپنی کے مالک کی اکلوتی بیٹی کا رشتہ، اور وہ بھی ایک عام سے امپلائی کے ساتھ کیسے طے کر دیا گیا؟ یہ بہت حیران کن تھا۔ لیکن کیسر رضا یامین نے یہ انٹرویو دیکھ کر سب کو مطمئن کر دیا کہ ان کی بیٹی سوہا کیسر یامین نے خود ہی اس لڑکے کو اپنے لیے بطور لائف پارٹنر چنا ہے، وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس کے سامنے یہ امیر غریبی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے سامنے سبھی انسان برابر ہیں۔ اس کی بیٹی نے شاذر غفاری سے محبت کی تو کیسر یامین بھی اپنی بیٹی کی خواہش کو اولین ترجیح دیتے ہوئے اس رشتے کے لیے رضامندی دے دی۔ سب کیسر یامین کے اس فیصلے کو سراہ رہے تھے۔ خود کے شاذر بھی حیران تھا کہ آخر اتنے بڑے کروڑ پتی آدمی نے اسے کیسے اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے چن لیا۔ لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ سوہا کیسر یامین اس کے لیے بہت جنونی تھی۔ جب سے اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، جب وہ اسے ایئرپورٹ لینے گیا تھا، اسی وقت ہی شاذر کو دیکھتے ہی اسے شاذر سے فرسٹ سائٹ لو ہو گیا تھا۔ وہ اس پر اسی وقت میں ہی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔
وہ اسے جنون کی حد تک چاہنے لگی تھی، اور وہ اپنی محبت میں کیا، اپنی کسی بھی چیز میں کسی کی بھی شراکت داری قبول نہیں کرتی تھی۔ اسے بس ایک ایسا انسان چاہیے تھا جو بس اسے ہی چاہے اور اسے ہی سوچے، اور وہ شاذر غفاری سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتی تھی۔ گھر آتے ہی باران جہانگیر نے رامس کو کال کی تھی۔ جی باس کہیں، کیا حکم ہے؟ ہاں رامس، مجھے تمہاری ایک ہیلپ چاہیے۔ جی سر، حکم کریں۔ مجھے قدرت کاظمی کے ان سارے کالے کرتوتوں کے بارے میں انفارمیشن اور ثبوت چاہیے، جو کچھ اس نے گناہ کر رکھے ہیں۔ اوکے باس، ہو جائے گا، آپ فکر مت کریں۔ اور ہاں، مجھے ان لوگوں کی لسٹ بھی چاہیے جو مدت کاظمی اور عاتکہ جمال کے قتل میں ملوث تھے۔ ہر ایک کی پوری انفارمیشن چاہیے، کوئی بھی نہ بچنے پائے۔ لیکن کیوں باس، آپ کیا کرنے والے ہیں؟ اب وقت آ گیا ہے کہ جو فصل ان ظالموں نے بوئی تھی اب انہیں کاٹنے کا ہے۔ باران جہانگیر ایک عزم سے بولا۔ میں ان لوگوں کو ایک ایک کر کے ان کے کیے کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ مجھے ان سب لوگوں کے ناموں کے ساتھ ان کی انفارمیشن چاہیے۔ پولیس سے لے کر جج اور سرکاری ملازم، نجی ملازمت تک، سب کی انفارمیشن چاہیے، جو شخص بھی ان دونوں کے قتل میں ملوث تھا۔ لیکن باس، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ انصاف دلانا چاہتا ہوں۔ لیکن باس، اتنے سال گزرنے کے بعد آپ کو کہاں انصاف ملے گا؟ جانتا ہوں اچھی طرح سے قانون ان ظالموں کو سزا نہیں دے گا۔ اگر قانون نے انہیں سزا دی ہوتی تو آج وہ ظالم لوگ یوں سر عام دندناتے ہوئے نہ پھر رہے ہوتے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں خود ان سے حساب لوں گا اور ان کو انصاف دلواؤں گا۔ میں خود اپنے طریقوں سے ان سے نپٹوں گا۔ بس تو مجھے ان سب لوگوں کے ناموں کے ساتھ ہوتی انفارمیشن بھی چاہیے۔ اوکے باس، آپ کا کام ہو جائے گا۔ کتنے دن لگ جائیں گے ان سب میں؟ باران نے پوچھا۔ یہی 1-2 دن سے زیادہ نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ اوکے، پھر بات ہوتی ہے۔ جی باس۔ باران جہانگیر نے کال کاٹ دی اور وہ کھڑکی کے پاس کھڑا سامنے لگی مطیبہ کی تصویروں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے پہلی میری نگاہ میں دل کو بھا جانے والی تم وہی مطیبہ جمال ہو جو میرے بچپن میں ساتھ ہی ہوا کرتی تھی، جو میری رقیب بھی تھی اور میری دوست بھی۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، تم کوئی معمولی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی تھی جو پہلی ہی نگاہ میں باران جہانگیر کے دل کو یوں چھو لے۔ تم مطیبہ جمال احمد ہی تھی۔ میری پہلی اور آخری دوست صرف تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی اور سے نہ ہی دوستی کی، نہ ہی کسی کو خود سے دوستی کرنے کی اجازت دی۔ میں ہمیشہ تمہارا دوست بن کر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری ہمیشہ سے ہی حفاظت کروں گا، کیونکہ میں نے مام سے پرومس کیا تھا۔ انہوں نے مجھے تمہارا گارڈین بنایا تھا کہ مجھے ہر حال میں تمہاری حفاظت کرنی ہے، تمہیں پروٹیکٹ کرنا ہے، تمہیں ہر مصیبت سے بچانا ہے، اور میں اپنی مام سے کیا ہوا وعدہ ضرور نبھاؤں گا۔ میں تمہاری مام عاتکہ آنی اور اپنی مام مدحت کاظمی کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لوں گا۔ میں انہیں ایک ایک کر کے اور چن چن کے ماروں گا، اور وہ بھی عبرتناک موت۔ وہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگیں گے، لیکن میں انہیں زیادہ بدتر موت دوں گا۔ میں چھوڑوں گا نہیں ان ظالموں کو جنہوں نے ہم دونوں سے ہماری مائیں چھین لی۔ تمہیں تو شاید کچھ یاد بھی نہیں ہوگا مطیبہ کہ ہمارے ساتھ بچپن میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ویسے ہی اچھا ہی ہے کہ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں، ورنہ تمہیں بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا جس سے میں ہر روز گزرتا ہوں۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ کاش کہ تمہیں وہ سب یاد آ جائے۔ بس ایک بار تمہارے منہ سے اپنا نام سننا چاہتا ہوں۔ کاش کہ مرنے سے پہلے ایک بار وہ دن مجھے دیکھنے کو ضرور ملے۔ کاش۔ وہ مطیبہ کی تصویروں کو دیکھتا کہنے لگا۔ بہت مس کرتا ہوں میں تمہیں مطیبہ۔ I really miss you۔ یہ کہتے ہوئے باران جہانگیر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مطیبہ جب یونیورسٹی سے گھر آئے تو لیونگ روم میں ہی اسے حدیقہ بیٹھی مل گئی، جو ٹی وی چینل پر چلتی نیوز سن رہی تھی۔ وہ بھی سیدھی وہیں چلی آئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، آ گئی تم؟ جی بھابھی۔ کیسا رہا پہلا دن؟ بہت اچھا۔ مطیبہ نے سب اچھا کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا تھا، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہوا تھا وہ حدیقہ کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی مطیبہ کی نگاہ ٹی وی چینل پر چلتی اس خبر پر پڑی تھی جہاں بار بار شاذر غفاری، سوہا کیسر یامین اور کیسر رضا یامین کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ شاذر کو دیکھ کر مطیبہ کا منہ کھل گیا۔ بھابھی، یہ تو… حدیقہ بھی شاذر کو پہچان گئی تھی۔ ہاں، یہ تمہاری بھابھی کا بھائی ہے۔ لیکن یہ سب کیا بتایا جا رہا ہے؟ دراصل کیسر یامین ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ وہ پاپا کے بہت اچھے دوست اور کلاس فیلو بھی رہے۔ ان کی ایک بیٹی ہے سوہا کیسر،
जो अभी अभी लंदन से आई है। उसने शाजर से शादी की ख्वाहिश किया तो इसके बाप ने हामी भर ली। अब सुबह से यही कुछ दिखाया और बताया जा रहा है। मुतीबा का चेहरा एकदम उदास सा हो गया। टीवी पर दिखाई देती शाजर की तस्वीर को देखकर इसके दिल में एक दर्द सा उठा था। क्या कुछ इसे याद नहीं आया था? शाजर ने इसके साथ कितने वादे किए थे। वो अभी तक इन वादों को भूली नहीं थी और अब ये सब सुनकर उसे न जाने क्यों बहुत बुरा महसूस हो रहा था। इसकी आंखों में नमी आ गई थी जिसे वो छुपाने के लिए उठ खड़ी हुई। अच्छा भाभी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है। मुतीबा अपना बैग उठाकर वहाँ से अपने कमरे में चली गई। पीछे हदीका इसकी इस कैफियत से अनजान बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें अफसोस सा हुआ था क्योंकि वो जानती थी कि ये सब जानने के बाद मुतीबा के दिल पर क्या बीत रही होगी। कमरे में आकर मुतीबा ने बैग बेड पर फेंका और ख़ुद भी बेड पर ढह सी गई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शाजर गफारी? तुमने मुझसे जो वादे किए थे, क्या वो सब झूठ थे? इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, ये भी तो सच है। इन सब सब वादों का अब क्या फ़ायदा? वैसे भी कौन सा दोबारा तुमने मुझे पाना था? तुमने उसी को ही सच समझ लिया था जो तुम्हें दिखाया गया था। काश कि तुम्हें पता चल जाए किसी दिन कि मैं सच्ची थी। मुझे बहुत गिल्टी फील होता है जब मैं ये सोचती हूँ कि तुम मुझे धोखेबाज, झूठी और करैक्टरलेस लड़की समझते होगे। क्या तुम जानते हो शाजर, तुम पहले मर्द थे जिसे मैंने अपना मुहाफिज, अपना गार्डियन समझा था, जिसे मैंने बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत की थी। चलो कोई नहीं, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं। तुम जहाँ भी रहो बस खुश ही रहो, क्योंकि मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती, इसलिए कि तुमने बहुत सालों तक मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरी हिफाजत की और मेरा ख्याल किया। इन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शाजर। तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो। मुतीबा बहुत उदास थी और इसी की वजह से वो रात के खाने पर भी नहीं आई थी। हदाद साहब के पूछने पर हदीका ने इन सब को सब कुछ बता दिया। न जाने क्यों फारस को ये सब कुछ सुनकर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुतीबा उस लड़की की वजह से उदास है। वो खाना अधूरा छोड़कर कमरे में चला आया जहाँ पर मुतीबा सोफे पर बैठी गहरी सोचों में गुम अपने नाखून चबा रही थी। उसने फारस की आमद का भी कोई नोटिस नहीं दिया। फारस उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए अपना गला खंखारने लगा ताकि वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो, लेकिन इसकी ये कोशिश बेकार गई। वो टस से मस ना हुई तो फारस दोबारा से गला खंगारने लगा। इस बार ज़रा ज़ोर से किया गया था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? अपना गला क्यों फाड़ रहे हो? मैं बिलाखिर मुतीबा होश में आती चिढ़कर बोली, इस तरह नाखून क्यों चबा रही हो? छोटी नासमझ बच्ची हो क्या? फारस इसके पास बैठते हुए बोला, हाँ तो हूँ मैं छोटी बच्ची, तुम्हें इससे क्या? जवाब फट से आया था। क्या हुआ है, आज तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? वो उसे देखते हुए बोला, क्यों, तुम्हें इससे मतलब? मैं जानता हूँ कि इस ख़राब मूड के पीछे क्या वजह है। क्या वजह है? मुतीबा ने पूछा। तुम अपने एक्स मंगेतर की शादी का सुनकर ही अपसेट हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? मुतीबा उसे तजस्सुस से देखते हुए बोली, मुझे सब पता है। हाँ, ऐसी ही बात है यार, आज मैं बहुत उदास हूँ। वो उदास सा चेहरे लिए हुए बोली, वो किस लिए? क्या तुम इस धोखेबाज लड़के की वजह से अपसेट हो जिसने तुम पर यकीन नहीं किया बल्कि अपनी झूठी और मकार बहन की झूठी कसम पर यकीन कर लिया? हालांकि वो जानता भी था कि इसकी बहन एक नंबर की मकार औरत है, फिर भी हद है वैसे। फारस झुंझलाकर बोला, तुम एक नंबर की पागल और बेवकूफ़ लड़की हो जो इस लड़के के लिए उदास हो रही हो, जो तुम्हें भरे मजमे में यारो मददगार छोड़कर चला गया। अगर उस दिन मैं तुमसे निकाह न करता तो फिर लोगों ने तुम्हारा जीना हराम कर देना था, ये इल्ज़ाम लगा कर कि तुम्हारा करैक्टर ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल, वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, तुम्हें इस लड़के के लिए उदास नहीं होना चाहिए। यार तो फिर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मैं ना चाहते हुए भी बहुत उदास हो रही हूँ क्योंकि मुझे बीता माजी जो याद आ रहा है। इसने मेरा बहुत साथ दिया था, मैं उसे चाहते हुए भी नहीं भुला सकती। इसके मुझ पर कई एहसानात हैं। वो बहुत अच्छा इंसान था, बस एक गलतफहमी और भाभी की मकारी की वजह से वो सब हो गया, वरना आज मैं इधर ना होती। हद है भाई। इसकी बातें सुनकर फारस चिढ़कर बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो मेरे सामने?
میں تمہارا شوہر ہوں اور تم اپنے شوہر کے سامنے ہوتے ہوئے ایک اجنبی اور غیر لڑکی کے بارے میں اس طرح سے کیسے گفتگو کر سکتی ہو؟ تمہیں برا لگ رہا ہے کیا؟ بتاؤ، کیا تم جیلس فیل کر رہے ہو؟ مطیبہ اپنی پرانی ٹون میں واپس لوٹی۔ اب وہ اسے چھیڑتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، جس پر وہ بوکھلا سا گیا۔ کیا کہا؟ جیلس؟ فارس اس کی بات سنتا تنزن بولا۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی، میں بھلا کیوں جیلس فیل کروں گا؟ میری بلا سے بھاڑ میں جائے تمہارا وہ ایکس منگیتر۔ ایسی بات ہے؟ وہ اسے دیکھتی مسکراتی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم کھانا کیوں نہیں کھانی آئی؟ فارس نے بات بدل دی۔ یا میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ اچھا، لیکن کیوں؟ بس ایسے ہی۔ اچھا چلو پھر ایسا کرتے ہیں، کیوں نہ ہم لوگ باہر چلیں؟ ہم کھانا بھی باہر سے کھا لیں گے اور گھومیں گے بھی، اس طرح ہماری آؤٹنگ بھی ہو جائے۔ کیا خیال ہے پھر تمہارا؟ مطیبہ اسے دیکھنے لگی جو اسے کھلے دل سے باہر چلنے کی آفر کر رہا تھا، ورنہ تو جب تک وہ حداد کے پاس جا کر اسے کہتی نہیں تھی تب تک وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ آج وہ خود ہی اسے چلنے کی آفر کر رہا تھا۔ مطیبہ مسکرائی۔ شاید وہ اس کی فکر کر رہا تھا کیونکہ وہ آج اپسیٹ تھی۔ اسے فارس کا یہ کیئر والا انداز اچھا لگا تھا۔ وہ بھلا انکار کیسے کر سکتی تھی؟ ہاں چلو پھر۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس خوش ہو گیا تھا۔ وہ بھی اٹھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اچھا، کیا بات ہے بھائی؟ میں نے نہیں کھانا کھایا تو تم نے بھی نہیں کھایا؟ مطیبہ اسکارف درست کرتے ہوئے ہنس کر بولی، اسے کہتے ہیں کیئر والا لو۔ اس کی بات سنتا فارس گڑبڑا کر بولا، خوش فہمی ہے تمہاری کہ میں نے تمہاری وجہ سے کھانا نہیں کھایا۔ بس آج میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوہ، ایسی بات ہے؟ مطیبہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ اچھا چلو پھر چلتے ہیں۔ ہاں چلو، لیکن ایک شرط پر۔ چلتے چلتے مطیبہ نے کچھ یاد آنے پر دروازے پر رک کر کہا، اب کون سی شرط پوری کروانی ہے؟ وہ یہ کہ ہم پیدل جائیں گے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ فارس پہلی بار بغیر کوئی بحث کیے اس کی بات مان گیا تھا، جس پر مطیبہ خوش ہوتی ہوئی پاس کھڑے فارس کا گال کھینچتے ہوئے بولی، تم بہت اچھے ہو فارس حداد عبداللہ۔ یہ کہتی وہ کمرے سے بھاگ گئی۔ پیچھے اس کی اس حرکت پر فارس ہونک بنا کھڑا یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہ گیا کہ آخر یہ سب کچھ تھا کیا۔ اسی مطیبہ کی اس حرکت پر غصہ بھی آیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، بے وقوف پاگل کہیں کی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اس کے پیچھے کمرے سے نکل گیا۔ ان دونوں نے حداد عبداللہ کو بتایا تھا کہ وہ دونوں پیدل ہی باہر کچھ دیر کے لیے گھومنے جا رہے ہیں، جس پر حداد صاحب نے انہیں بخوشی اجازت دے دی کہ شوق سے جاؤ اور دل کھول کر گھومو پھرو اور انجوائے کرو، جب دل چاہے واپس آ جانا۔ وہ دونوں سب کو خدا حافظ کہتے پیدل ہی گھومنے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی پیدل چل رہے تھے۔ سب سے پہلے وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے ریسٹورنٹ گئے تھے۔ فارس نے سارا کچھ اس کی پسند کا ہی آرڈر کروایا تھا۔ ان دونوں نے کھانا کھایا پھر واک پر نکل کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ سڑک پر اب آ گئے تھے۔ مطیبہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ رات کو کسی کے ساتھ یوں باہر گھومنے نکلی تھی، اور وہ بھی پیدل۔ ہر طرف روشنیاں بکھری ہوئی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے، ہر طرف ایک رونق لگی ہوئی تھی۔ مطیبہ کو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا یہ سب دیکھ کر۔ اسے یوں خوش دیکھ کر فارس بھی خوش ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کافی آگے نکل آئے تھے۔ ٹھنڈ بھی کافی بڑھ گئی تھی۔ فارس نے لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن مطیبہ نے ایسا کچھ بھی نہیں پہنا ہوا تھا جو سردی کو روک سکتا۔ مطیبہ سردی کی وجہ سے اپنے دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے بولو، یار سردی کافی بڑھ رہی ہے۔ ہاں، کیا خیال ہے پھر واپس چلیں؟ فارس نے کہا، ایسا نہ ہو کہ سردی کی وجہ سے تمہاری کلفی بن جائے۔ مطیبہ نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، اب کلفی بنے یا آئس کریم؟ اب جب آ ہی گئے ہیں تو تھوڑا بہت انجوائے کر کے ہی جائیں گے۔ مطیبہ نے واپس جانے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ مطیبہ نے دیکھا کہ ایک طرف بھٹے والا کھڑا بھٹا بیچ رہا تھا اور لوگ اس سے گرما گرم بھٹا خرید رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولی، وہ دیکھو وہاں پر بھٹے والا کھڑا ہے، چل چل کر بھٹا کھاتے ہیں۔ کیا بھٹا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ فارس نے پوچھا۔ تو میرے ساتھ چلو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑے بھٹے والے کی طرف بھاگی۔ بالکل بے وقوف ہو تم، فارس اس کے ساتھ چلتا اس سے کہنے لگا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کوئی انہیں فالو کر رہا ہے۔ مطیبہ کو محسوس ہوا تھا کہ کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔
उसने जल्दी से गर्दन मोड़कर पीछे देखा, लेकिन वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था। शायद मेरा वहम है, वो अपना सर झटकते हुए बोली। वो दोनों भुट्टे के वाले के पास आ गए। अंकल प्लीज़ 2 गर्मा गर्म भुट्टे देना, वो भी मसाले और लीमू के साथ। मुतीबा ने भुट्टे वाले से कहा। जी बेटा, अभी देता हूँ। मुतीबा मुस्कुराती हुई फारस को देखने लगी। अब देखना तुम। उसे देखकर फारस ने सर नफ़ी में हिलाया। कोई था जो ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस, ब्लैक ही पी कैप पहने और ब्लैक मास्क से चेहरा छुपाए दरख्त की ओर में खड़ा था। इस तरह शायद वो अपनी पहचान छुपाना चाह रहा था। वो दरख्त की ओट में खड़ा इन दोनों को ही देखे जा रहा था। वो मखसूस होलिये वाला नौजवान दरख्त की ओट में खड़ा भुट्टे वाले आदमी ने मुतीबा की तरफ 2 गर्मा गर्म भुट्टे पकड़ाए थे। कितने पैसे हुए? फारस ने पूछा और फिर अपना वॉलेट से पैसे निकालकर इस आदमी को थमाए। शुक्रिया। फारस ने इनका शुक्रिया अदा किया। मुतीबा ने एक भुट्टा खोद लिया और दूसरा फारस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो गर्मा गर्म भुट्टा। फारस ने इसके हाथ से भुट्टा लिया, लेकिन गर्म होने की वजह से उसने फौरन ही उसे छोड़ दिया था। इससे पहले कि वो भुट्टा ज़मीन बोस होता, मुतीबा ने कमाल फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए भुट्टे को फौरन से पकड़कर इसे ज़मीन पर गिरने से बचा लिया। क्या कर रहे हो? इसे गिराया क्यों? मुतीबा ने उसे देखते हुए पूछा। यार बहुत गर्म था, मेरा हाथ चल गया। वो मासूमियत से अपना दायां हाथ झटकते हुए बोला। इसकी बात सुनती मुतीबा हंस दी। बेवकूफ़, इसे यूँ पकड़ते हैं, ना कि यूँ। मुतीबा उसे भुट्टा पकड़ने का सही तरीका बताते हुए बोली। इसे यूँ पकड़ो और फिर इसे यूँ खाओ। मुतीबा ने उसे भुट्टा पकड़ाना और फिर उसे खाना सिखाया। अब यूँ खाओ, चलो। जैसे जैसे मुतीबा उसे बताती कि वो वैसे वैसे ही करता गया और फारस भी भुट्टा पकड़ उसे खाने लगा। कैसा लगा? उसे यूँ भुट्टा खाते देखकर मुतीबा ने पूछा। ये तो बहुत अच्छा और मज़े का है ना? मुतीबा खुश हुई। चलो वापस चलते हैं। हाँ चलो। वो दोनों साथ चलते हुए भुट्टा भी खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है भुट्टा खाने का, वरना मैंने इससे पहले कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई। सीरियसली? मुतीबा ने हैरत से पूछा। हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम किस दुनिया में रहते थे यार? फारस उसे देखकर मुस्कुराया। वैसे शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें मिल गई, जो तुम्हें हर वो चीज़ खिला और दिखा रही हूँ जिसे तुमने पहले कभी भी नहीं देखा। मुतीबा इतरा कर बोली। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मैंने कुछ देखा नहीं है या फिर मैं किसी जंगल में रहता था। वो तो बस मैंने अपना ज़्यादातर वक्त अब्रॉड में गुजारा था इसलिए। अच्छा, तो ऐसी बात है। मुतीबा ने होंठ लटकाकर तंजन कहा। वैसे फारस मोहतरम, अंगूर खट्टे हैं। ये कहकर मुतीबा हंस दी। फारस ने दांत पीसे इसकी बात का मतलब समझते हुए। मुतीबा को फिर से महसूस हुआ कि कोई इनका पीछा कर रहा है। वो जल्दी से पलटी और पीछे को देखने लगी। वो जो कोई भी था, मुतीबा के यूं पलट कर देखने पर जल्दी से एक दीवार की ओर हो गया।